پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اس شخص کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تعلق اس کا نون لیگ سے ہے۔ نام ہے اس کا خواجہ سعد رفیق، پاکستان کا موجودہ وفاقی وزیر، فیڈرل منسٹر۔ یہ صاحب جو ہیں وہ وزیر ریلوے ہیں، ریلوے منسٹر ہیں یہ۔ اب پیارے پاکستانیوں، خواجہ آصف کے بعد جو ہے ان صاحب نے، خواجہ سعد رفیق نے جو ہے وہ بھی باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ خان صاحب سے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، ان کی حکومت کے ساتھ جو کیا گیا، جس طرح سے جو ہے وہ حکومت گرائی گئی، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط ہوا۔ ایک سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ خان صاحب کو ہے ہٹایا گیا۔ ایک اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، معیشت اچھی خاصی جو ہے وہ چل رہی تھی، ملک صحیح چل رہا تھا، اور یہ جو سازش کر کے ہٹایا گیا، اب سارا کچھ جو ہے وہ بھوگ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، پہلے آپ یہ سن لیں خواجہ سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ یہ تو غلطی کا اعتراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور جو غلیظ الزامات ہم ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں وڈرا کرنا پڑے گا، تاکہ ایک سیکنڈ وہ غلیظ الزامات جب تک لگتے رہیں گے بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ بات چیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پستے رہیں گے گلیوں کے اندر، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس لیے میں تو بات چیت کے ماحول کا حامی ہوں۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ جتنا مرضی ناپسند ہے ہمیں ایک دوسرے کی شکل، اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، راستہ بات چیت سے نکلے گا، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا، اور ماحول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے، جو بھی ہم میں سے کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو انٹریگ کرتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو رگڑو، رگیدو، ریاستی ادارے مل کے تو وہ ان کو خراب کرے، ایک منتخب حکومت کو گرا دو سازش کے ذریعے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے افسران بھی موجود ہوں، صحافی بھی بعض موجود ہوں، اور ایک۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو سنا۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مذاکرات ہو جائیں، ایک خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ ہم سارے اکٹھے بیٹھیں، ہمارے جو ہے وہ مذاکرات ہو جائیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی جو ہے انہوں نے گفتگو کی تھی۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس میں خواجہ سعد رفیق یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں تو سیاسی لوگ ہوں، سیاسی بندہ ہوں، اور ہمارا جو ہے میری فیملی کا 80-85 سال کا جو ہے وہ سیاسی کریئر ہے۔ میرے والد نے بھی سیاست کی، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں سزائے جو ہے وہ دینے کے بالکل جو ہے وہ حق میں نہیں ہوں، سیاسی انتقام کے جو ہے وہ بالکل حق میں نہیں ہوں۔ ہم نے جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ چلتی حکومت کو سازش کر کے جو ہے وہ گھر بھیجا، پھر اس نے افسران کے بھی نام لیے، سب بہرحال جو ہے وہ ملے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غریب بیچارہ جو ہے وہ مر جائے گا۔ ہمیں جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو 1 سال حکومت کرنے کے بعد اچانک سے کیا ہو گیا کہ ان لوگوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خواجہ آصف بھی سٹیٹمنٹ دے چکا۔ وہ تو بہرحال سب کے سامنے میڈیا پہ کہہ رہا تھا میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی، تو اس کے اوپر تو خواجہ آصف باقاعدہ کہہ رہا تھا میں تو بڑا شرمندہ ہوں، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر مجھے اجازت دیں میں گھر آ کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس نے تو اتنی بات کر دی، اور اب اس سے آپ کہہ لیں کہ ملتی جلتی باتیں ہی جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے بھی کر دیں، اور مان لیے ان لوگوں نے جو کارنامہ انہوں نے پچھلے سال کیا تھا وہ غلط تھا۔ ایک سازش ہوئی تھی، چلتی حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا گیا، اچھی خاصی معیشت چل رہی تھی، تباہ کر کے رکھ دی جب حکومت چینج ہوئی۔ تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں یہ جو سزا والا جو معاملہ ہے یہ نہیں دینی چاہیے، کیسز جو ہے وہ ختم کر دینے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور گفتگو کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ان چکروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس پوائنٹ پہ نہیں جانا چاہیے، پوائنٹ آف نو ریٹرن میں، کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں۔
سیاسی لوگ ہیں، گھوم پھر کے پھر جو ہے نا وہ معاملہ بات چیت پہ ہی آنا، لڑائی جھگڑے سے تو حل جو ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو پیارے پاکستانیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب غلطی کا یا تو احساس ہو گیا ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آگے حکومت خان صاحب کی آنی ہے، بچے کو پتہ ہے، تو شاید ان لوگوں کو پھر ڈر لگ گیا، خوف بیٹھ گیا کہ خان آئے گا تو وہ پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ شاید اسی وجہ سے ان لوگوں نے ہاتھ ہولا کر دیا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں، تاکہ کل کو جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ہمارے ساتھ تھوڑا جو ہے وہ نرمی والا معاملہ ہو۔ کچھ لوگوں کی تو یہ رائے ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے ہدایت دے دی ہو، غیرت جاگ گئی ہو ان لوگوں کی، اور یہ اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں مذاکرات کی، ساتھ بیٹھنے کی، اور مان بھی رہے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا جو ہے وہ ہماری غلطی تھی۔ بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔